آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر آدم صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گاروں میں۔ زخمی بازو کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، ارے سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیرا پیوست ہے خون بہتا ہے 100 فاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، پر فکر ہے سجدے معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، اور خون سے تر پیچ امامے کے ہیں، سر زخمی ہے جبیں چاند سی پرنور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تابہ کمر زخمی ہے، تیرے بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، ضرب شمشیر سے بیکار ہیں بازو دونوں، ظلم کے تیروں سے مجروح ہیں پہلو دونوں، اور برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہراؤ علی گریا کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امامے دو جہاں گرتے ہیں قطرہ خون زخم جبی سے پے ہم، دست مجروح سے کھچ سکتے نہیں تیرے ستم، فکر ہے بخشش امت کی کچھ اپنا نہیں غم، کرتے ہیں شکر خدا خشک زباں سے ہر دم، ہے ابا تیروں سے غرباں قبا گلگو ہے، ہونٹ یا وقت سے زخمی ہے دہن پر خون ہے، زیں سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکی، چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمین، برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرورے دی، ہے یہ نزدیک گرے مہرے نبوت کا نگین، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنے اطہر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر، سینکڑوں خنجریں فولاد ہے اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، ہر بے لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، مارے گرمی کے زباں خشک لو چلتی ہے،
کہیں دم لینے کو سایہ نہیں، ہے وقت زوال، ایٹھی جاتی ہے زباں، پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غم، کبھی زینب کا ہے غمگاہ، سکینہ کا خیال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال، مثل خورشید بدن ذوف سے تھراتا ہے، مثل خورشید بدن ذوف سے تھراتا ہے، نیرے برج امامت پہ زوال آتا ہے، کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر، اہل کی کہتے ہیں یہ تیغے ستم چمکا کر، آب شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر، یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یاس سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں، ابھی مولا نے سرے عجز اٹھایا نہ تھا، آہ نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگاہ، ارے غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام ذی جاہ، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ایک جفا کیش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا، چھد گیا توڑ کے چھاتی کو کلیجہ سارا، پشتے نازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا، گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا، گرد آلود قبائے شہ پر نور ہوئی، ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی، اور خاک و خوں میں جو تڑپتے تھے شہنشاہ زمن، گل کے مانند کھلے جاتے تھے سب زخم بدن، طلب آب میں کھولے ہوئے تھے خشک دہن، گرد کھینچے ہوئے تلواریں کھڑے تھے دشمن، غم ناموس بھی تھا پیاس کی بھی شدت تھی، پھر سکینہ کو نہ دیکھائے یہی حسرت تھی، کان میں آتی تھی زینب کے صدائے جاں کا، دل تڑپ جاتا تھا کرتے تھے عجب درد سے آہ، راہ روکے ہوئے خیمے کی کھڑے تھے گمراہ، نیم وا چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ، تنے زخمی پہ جو پیکانے ستم گڑتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے، کہتا تھا فوج میں سب سے عمر بداختر، کھینچے کیوں تیغوں کو ہاتھوں میں کھڑے ہو ششدر، ریگ تفتیدہ پہ ہے غش میں علی کا دلبر، جاؤ کیا دیر ہے کاٹو شہ مظلوم کا سر، تیغ سے فاطمہ زہرا کا گلا چاک کرو، جلد ہاں خاتمہ پنجتن پاک کرو، ایسے مظلوم کا سر کاٹنا کیا ہے دشوار، جس کا کوئی بھی مددگار نہ ہمدرد نہ یار، عورتیں ہیں کئی خیمے میں غریب و ناچار، مر چکے پہلے ہی جو خون کے تھے دعوے دار، خون بہا بھی نہ کوئی مانگنے کو آوے گا، ایک پسر ہے سو وہ بیمار ہے مر جاوے گا، کانپ کر کہتے تھے سب ہم سے نہ ہوگا یہ ستم، ذبح فرزند محمد کو نہیں کرنے کے ہم، ایسے مظلوم کی چھاتی پہ جو رکھے گا قدم، پاؤں جل جائے گا تھر آئے گا عرش اعظم، پیٹتے قبر سے محبوب خدا آویں گے، بخدا فاطمہ کی آہ سے جل جاویں گے، کون بے کس کو بھلا ذبح کرے بے تقصیر، پھیرتا ہے کوئی پیاسے کے گلے پر شمشیر، گو کے بے کس ہے یہ آسان نہیں قتل شبیر، گو کے بے کس ہے یہ آسان نہیں قتل شبیر، حشر میں ہوئیں گے محبوب خدا دامن گیر، تو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی خون خواہ نہیں، بنت احمد نہیں، حیدر نہیں، اللہ نہیں، تھا جو دمساز عمر ابن نمیر ازلم، بڑھ کے تیغ اس نے سر شاہ پہ ماری اس دم،
تاجبی ہو گیا مجروح سرے شاہ امم، تھام کر سر کو پکارے یہ امام عالم، نہ میسر تجھے اس ہاتھ سے کھانا ہوئے، تو تہی دست جہنم کو روانہ ہوئے۔ چاہا ظالم نے کہ پھر شے پہ کرے تیغ کا وار، دیکھا انگشتے بدندہ ہیں رسول مختار، خشک اس وقت ہوئے دستے ستمگر ایک بار، ہاتھ سے تیغ گری خوف سے بھاگا خونخوار، یہاں سرے پاک سے حضرت کے لہو جاری تھا، خم سوئے قبلہ تھے بند آنکھیں تھی غش تاری تھا، جب تڑپنے کی بھی طاقت نہ رہی سرور کو، غل ہوا یہ کہ غش آیا خلف حیدر کو، فوج سے شمر بڑھا کھینچے ہوئے خنجر کو، سب سے کہتا تھا کہ اب کاٹو سرے سرور کو، خلف احمد مختار کا قاتل ہوں میں، کام میرا ہے اسی کام کے قابل ہوں میں، مجھ کو حیدر سے غرض ہے نہ محمد سے ہے کام، اور ظالم کہتا ہے مجھ کو حیدر سے غرض ہے نہ محمد سے ہے کام۔ اللہ اکبر، شقاوت کی انتہا دیکھیے، مجھ کو حیدر سے غرض ہے نہ محمد سے ہے کام، رو دے محبوب خدا ہوئے خوشی حاکم شام، دولت فاطمہ لے جاؤں میں پاؤں انعام، روح حیدر کی ہو بے چین مجھے ہو آرام، منہ نہ میں دولت دنیا سے کبھی پھیروں گا، آج زہرا کے کلیجے پہ چھری پھیروں گا، تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ کے قرین، تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ کے قرین، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین، رو رو چلانے لگی زینب ناشاد حزین، غش میں بھی گھیرے ہیں ہے میرے بھائی کو لہیں، رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی، کس سے فریاد کروں جا کے میں دکھیا ہے، نہ محمد ہے نہ حیدر ہے نہ زہرا ہے، لاکھ دشمن ہے میرا بھائی ہے تنہا ہے، تیغوں سے کٹتا ہے زہرا کا کلیجا ہے، سروے گلزارے رسالت کو قلم کرتے ہیں، ہائے سید پہ مسافر پہ ستم کرتے ہیں، غش میں حضرت نے سنے جب کہ یہ زینب کے سخن، کھول کر دیدے پرخوں کو اٹھائی گردن، دیکھا سر ننگے کھڑی روتی ہے مقتل میں بہن، بنت زہرا کو پکارے یہ شہنشاہ زمن، ارے کیا کیا تم نے کہ پردے سے کھلے سر نکلے، جیتے جی میرے سر پردے سے باہر نکلے، کس کو سمجھاتی ہو کوئی نہ سنے گا فریاد، باز آئے گا نہیں قتل سے میرے جلاد، جتنا تم پیٹتی ہو اور نہیں ہوتے ہیں شاد، حشر کے روز خدا دیوے گا اس خون کی داد، شوق مرنے کا ہے سر تن سے جدا ہونے دو، جاؤ گھر میں مجھے امت پہ فدا ہونے دو، گود میں میری سکینہ کو اٹھاؤ ہمشیر، ارے کوئی اصغر کی طرح مار نہ بیٹھے اسے تیر، پھر یہ بیٹی کو پکارے تیرے صدقے شبیر، تو بھی جا ساتھ پھپھی جان کی اب اے دلگیر، وقت طاعت ہے ذرا یاد خدا کر لے وے، ہم بھی اب آتے ہیں سجدے کو ادا کر لے وے، کہہ کے یہ غش ہوئے پھر رن میں شہنشاہ امم، شمر ازلم نے رکھا سینہ اقدس پہ قدم، جگر فاطمہ زہرا پہ چلی تیغ دو دم، آگے زینب کے ہوئے ذبح حسین، آہ ستم پیٹ کر بنت شہنشاہ زمن رونے لگی، باپ کو بیٹی برادر کو بہن رونے لگی، اور آخری شعر فتح کا
فوج مخالف میں بجا نقارہ، غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا، فتح کا فوج مخالف میں بجا نقارہ، غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا، بس سنیس اب نہیں گویائی کا مجھ کو یارا، غم سے خوں ہو گیا سینے میں کلیجہ سارا، کس سے اس درد مصیبت کا بیاں ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں قلم روتا ہے دل روتا ہے، کس سے اس درد و مصیبت کا بیاں ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں قلم روتا ہے دل روتا ہے۔ اے سورما دلیر جیالے تجھے سلام، اے فاطمہ کے گود کے پالے تجھے سلام۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا، بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا، بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، اور چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں آ کر میں نہ گھبرائی حسین، اور کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، اور دور افتادہ سفر کے بعد جب میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا، بس تیری یاد آئی حسین۔ شام غریبہ 10 محرم الحرام، سید الشہداء شہید ہو چکے، گلشن زہرا کے تمام گلاب ریت پہ بکھر چکے، حسن و شباب ریت پر پڑا ہے، اور اب ظلم کی ستم کی ایک نئی داستان رقم ہونے جا رہی ہے، شام غریبہ کے بعد کی شام، کربلا کے بعد کی کربلا۔ میں نے علماء کرام سے سنا کہ کچھ اعتبار سے عصر عاشور یا شام غریبہ کے بعد ظلم و ستم کا جو نیا باب شروع ہوا وہ کربلا سے بڑی کربلا ہے، وہ کربلا جس کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اس سے بڑی کربلا ہے، اور اس ساری داستان کا مرکزی کردار کون؟ علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، امام حسین کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو ہم نے یہ عین ضروری سمجھا، بہت مناسب سمجھا کہ اس نشریات کے اختتامی لمحات میں اس مرکزی کردار کو، جناب زینب کبریٰ کے کردار کا بھی تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ کربلا شام غریبہ پہ ختم نہیں ہو گئی، کربلا کے تو ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے شام غریبہ کی بات۔ تو آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، شاعر مشرق، حکیم الامت، عاشق اہل بیت ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر کی صورت میں بڑی خوبصورت بات کی۔ اقبال کہتے ہیں، ظاہر اقبال آپ سب جانتے ہیں ان کی اکثر شاعری فارسی میں ہے، کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ان دو باب ہیں، اگر ایک امام علی مقام نے رقم کیا ہے تو دوسرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رقم کیا ہے۔ اگر آج یزیدیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو اس میں جتنا کردار امام علی مقام کا ہے اتنا ہی کردار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون